بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے نظر بد کے حوالے سے کہ نظر بد آخر ہے کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کن وجوہات کی بنا پر یہ لگتی ہے، اس کا بچاؤ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ یہی تمام باتیں ہم جانیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کہیں کوئی بات آپ کے جاننے سے رہ نہ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، نظر بد جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حق ہے، برحق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، یعنی نظر کا لگنا جو ہے وہ حق ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ یہ صرف حاسدین کی نظر ہی نہیں لگتی، بلکہ یہ اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے اور چاہنے والوں کی بھی لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ والدین تک کی نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ تو نظر لگنا برحق ہے۔ یاد رکھیے، انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں کبھی کبھار انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس آزمائش میں ڈالتا ہے ان کے ایمان کو آزمانے کے لیے۔ اور جو مسلمان اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں، پاک اور ناپاکی کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے، پاکی ناپاکی کا، اور اسی طرح سے وہ اللہ کے ذکر سے غفلت کرتے ہیں، تو اکثر ایسے لوگوں کو جادو اور نظر اور اس طرح کی چیزوں کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دعائیں ہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ان تمام مصیبتوں سے بچا لیتی ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ جب بھی انسان اپنے اذکار میں کمی کر دیتا ہے تو شیطان کو ایسے موقع پر جو ہے وہ اس کو موقع ملتا ہے اور وہ اٹیک کرتا ہے۔ دیکھیے، جسمانی بیماری میں مبتلا کرنا شیطان کا یہ اولین جو ہے وہ فریضے میں سے ہے۔ جب بھی کبھی ایک مسلمان غفلت کرے اپنے اذکار میں، اپنی عبادتوں میں، اپنی دعاؤں میں، تو ایسے میں شیطان جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اولین فریضے کے طور پر ایک مسلم کو ان تمام چیزوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بہت ساری بیماریاں سائیکالوجیکل بھی ہوتی ہیں، اسپریچول بھی ہوتی ہیں، فزیکل بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے اگر کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ پہلے سے ہو رہی ہے تو وہ لیتے رہنے چاہیے، یا یہ کہ میڈیکل چیک اپ بھی کرانا چاہیے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نظر بد کی کچھ علامات ہیں، تو وہ علامات اگر محسوس ہوتی ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نظر لگ چکی ہے، یا نظر لگنے کی جو سمٹمز ہیں یا علامات ہیں وہ جو ہیں وہ نظر بد کی نشانی ہیں۔ دیکھیے، رنگ کا پیلا پڑ جانا اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑنا، سیاہ حلقے پڑ جانا، یہ نظر بد کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچے کا حد سے زیادہ رونا، اور بچے کا بہت زیادہ سوکھ جانا یا دبلا ہو جانا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ چہرے پر کالے دھبوں کا پڑ جانا، نشانات یا دھبے کالے، تو یہ بھی نظر بد کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ سینے کی گھٹن، بہت زیادہ گرمی کا لگنا، بہت زیادہ پسینے کا آنا، بہت زیادہ بے چینی کا ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نظر بد کی طرف جاتی ہیں، اور اس کا انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ نظر بد سے اس کا تعلق ہے۔ ساتھ ہی یہ بتا دوں کہ ایک انسان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اچانک اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے، دیکھتے ہی دیکھتے کوئی تغیر آ جائے، کوئی تبدیلی آ جائے اس کے مزاج میں، اس کی جسمانی صحت میں، یا کوئی بھی ایسی بات اچانک ہو جائے، یہ بالکل نظر بد کا جو ہے اس میں ہاتھ ہے۔ ساتھ ہی اچانک گر جانا بھی نظر بد کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ دیکھیے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے حکم ہی سے ہوتی ہیں، لیکن یہ حق ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ العین حق، یعنی کہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نظر بد اللہ کے حکم سے آدمی کو دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگ جانا برحق ہے، یہ اوپر چڑھنے والے کو نیچے پھسلا دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ بلندی سے گر جانا، پھسل جانا، یہ تمام چیزیں بھی نظر کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ یہ نظر بد کی وجہ سے ہی ہوا۔
اور جیسے کہ بتایا کہ اچانک کوئی جسمانی تغیر کا آ جانا یہ بھی ہے۔ اور اس سے پہلے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے اور اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ چیز بھی ہے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پہ غریب ہے، وہ اچانک امیر ہو جاتا ہے، یا کسی کو اچانک کوئی کامیابی مل جاتی ہے، یا اچانک کوئی خوشخبری مل جاتی ہے، اور وہ ان لوگوں سے یہ چیزیں شیئر کرتا ہے یا بانٹتا ہے ان لوگوں میں جو اس کے حاسدین میں سے ہیں، تو ایسے میں بھی نظر کا لگنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اسی لیے حکم ہے کہ حاسدین سے اپنی نعمتوں کو چھپایا جائے۔ تو یہ چیز تو حاسدین کے لیے ہے، اس کے علاوہ اپنوں کی نظر بھی لگ جایا کرتی ہے، بعض اوقات محبت میں بھی لگ جاتی ہے، تو اس میں جیسے کہ میں نے مثال دی، ماں باپ کی اپنی نظر بھی اپنی اولاد کو لگ جایا کرتی ہے، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی کبھی دیکھیں کہ نظر بھر کر اپنی اولاد کو یا اس چیز کو جو آپ کو بہت پیاری ہے، تو اس کے لیے آپ ماشاء اللہ کا لفظ استعمال کریں۔ ماشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے جیسا اللہ نے چاہا، یعنی اللہ کے حکم سے، اس کی مرضی سے آپ کو یہ خوبی ملی، تو اب یہ نسبت چونکہ آپ نے اللہ کی طرف کر دی، اس لیے پھر نظر لگنے کا امکان نہیں رہتا۔ تو جب بھی کبھی آپ اس طرح سے اپنی عزیز ترین چیز کو دیکھیں تو اس کے لیے ماشاء اللہ کا لفظ استعمال کریں۔ ماشاء اللہ سے نسبت اللہ کی طرف ہوگی اور نظر لگنے کا امکان جاتا رہے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نظر جب لگتی ہے تو ہوتا کیا ہے، یہ جو انسان کی نگاہ ہوتی ہے نا، یہ انسان دوسرے انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دیکھنے کے پیچھے جو ہمارا محرک ہوتا ہے، جو ہماری سوچ ہوتی ہے، اس میں سے جو ہماری جو نگاہ ہوتی ہے، تو اس کی ریزز کے ذریعے وہ دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، اور یہ اثرات بچوں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ چیز قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ تو ہمیں پھر انہی چیزوں کے بچاؤ کے لیے یہ سب بتایا گیا کہ ہم ماشاء اللہ کہا کریں، اور ابھی کچھ دعائیں ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں جو ہمیں استعمال کرنی چاہیے، ہر وقت پڑھنی چاہیے، اور یہ ہمارے لیے دن اور رات کے، شام کے اور صبح کے اذکار ہیں جو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچاتے ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا، جن کے 11 بیٹے تھے، ان کا تذکرہ کیا گیا، اور قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بیٹوں تم سب ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ داخل ہونا۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک ساتھ تمام بیٹوں کو دروازے سے، ایک ہی دروازے سے داخل ہونے سے منع فرمایا گیا۔ تو یہ سب نظر لگنے کے احتمال جو ہیں ان سب سے ہمیں اپنی بچاؤ کی فکر کرنی چاہیے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ ہمیشہ جب بھی اپنی عزیز چیز کو دیکھا جائے تو ماشاءاللہ کہا جائے اور برکت کی دعا دی جائے، جس سے کہ نظر بد نہیں لگا کرتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نظر بد جو ہے وہ فوراً اثر کرتی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ کسی کی خوبصورتی یا کامیابی کو دیکھیں، اپنی عزیز چیز کو دیکھیں، دوسروں کی عزیز چیز کو دیکھیں، ان کی خوبصورتی یا کامیابی کو دیکھیں، تو چاہے آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کی نظر نہیں لگے گی، پھر بھی آپ ہر حال میں ماشاء اللہ ضرور کہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ چیزیں جو پہلے بھی میں نے بھی بتائی آپ کو کہ اپنے آپ کو پاک رکھیں، پاکیزہ رکھیں، اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھیں، اپنے فکر کو پاکیزہ رکھیں، یہ سب بچاؤ کے لیے ہیں۔ صبح شام کے اذکار کریں، یہ بھی ہمارے بچاؤ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ضرور پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں، یہ احتیاطیں ہیں دراصل جو ہمارے بچاؤ کا، ہماری حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ لیکن اگر کسی کو نظر لگ جائے تو پھر کیا کریں؟ تو دیکھیے اس کے لیے ایک دعا ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری دعائیں بتائی ہیں، لیکن جو دعا اس وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں بالخصوص نظر کے حوالے سے ہے، اللہم اذہب حرہا و بردہا و مرضہا، اے اللہ دور کر اس کی گرمی اور اس کی سردی اور اس کی تکلیف۔ تو یہ دعا نظر لگنے والے کو، جس کو نظر لگ گئی ہو، اس پہ پڑھ کے دم کی جائے تو انشاءاللہ تعالی نظر کا اثر جو ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے وہ کرنی بھی ضروری ہے، یہ بھی نظر سے حفاظت کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بچاؤ کا ذریعہ ہے۔
تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ معوذتین، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ قلم کی آخری دو آیات پڑھیں۔ یہ سب جو ہیں یہ آپ کے علاج کے لیے بھی ہے اور احتیاط کے لیے بھی ہے۔ دیکھیے، علاج کی نیت سے صدقہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ گھر سے وہ تمام چیزیں ہٹا دیں جن سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے، جیسے کتا ہو گیا، تصویریں ہو گئیں، یہ سب چیزیں جو ہیں رحمت کے فرشتوں کو گھر میں آنے سے روکتی ہیں۔ تو علاج کی نیت سے صدقہ کریں اور ان چیزوں کو بھی گھر سے ہٹائیں۔ ساتھ ہی حجامہ کروائیں۔ حجامہ جو ہے یہ بھی شفا ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ علاج کی غرض سے شہد، کلونجی اور زیتون کے تیل کا استعمال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی، کیونکہ یہ مبارک درخت ہے۔ اس کے علاوہ 7 اجوا کھجوریں کھانے سے اس دن زہر یا جادو کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ کلونجی کے 3، 5 یا 7 دانے نہار منہ کھانا بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ دین کا ایک اصول ہے کہ علاج کریں، اللہ ہی علاج کو مؤثر کرتا ہے، اس سے دعائیں مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ مانگتے رہا کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا۔ اللہ کرے یہ تمام باتیں آپ کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔